تیری تحریر سے غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المبين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں خوب جی لگا کر ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ اور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اور آج تک اسلام کو فخر ہے تیری ذات پر، آج تک اسلام کو فخر ہے تیری ذات پر، جان دی بیت نہ کی یزیدی ہاتھ پر، جان دی بیت نہ کی یزیدی ہاتھ پر۔ اور اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حضرات میرے دینی بھائیوں، میں آپ کو یہ ٹپس دینا چاہتا ہوں، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دینی بھائیوں، دنیا سے جانے والوں کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جو دنیا میں آیا صرف دنیا کے لیے جیا، ترقی بھی بہت کر لی، کوٹھی بھی بن گئی، بنگلے بھی تیار ہو گئے، لگژری گاڑیاں بھی خرید لی، وہ ایم ایل اے بھی بن گئے، وہ منتری بھی بن گئے، آگے چلے تو ایم پی بھی بن گئے، اب وہ سینٹر کی راجنیتی بھی کرنے لگے، مگر تھے نرے دنیا دار ہی، مگر تھے نرے دنیا دار ہی۔ یعنی کہ جیسا موقع ایسا انہوں نے یو ٹرن مار دیا، دین کا کبھی خیال نہیں کیا، مگر دنیا سے تو جانا ہی تھا، چلے گئے دنیا سے۔ میرے بھائیوں، جب وہ دنیا سے گئے تو اپنی زندگی موت کے حوالے کر کے چلے گئے۔ جو اپنی زندگی موت کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹ جاتا ہے، اس کا نام لیوا کوئی دنیا میں نہیں رہتا ہے۔ اور ایک دوسری کیٹیگری بھی ہے حضرات، یہ لوگ بھی دنیا میں آئے، دنیا میں اب وہ جھونپڑی میں رہے یا محل میں رہے، یہ تو قسمت کی بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت میں جھونپڑی لکھی ہے، پروردگار عالم نے قسمت میں جھونپڑی لکھ دی
تھی تو جھوپڑی میں رہے مگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اللہ نے اگر محل لکھ دیا تھا تو پروردگار عالم کو وہاں پر بھی نہیں بھولے. حضرات محل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی گزرتی رہی. اچھا یہ بات جو میں نے آپ سے کہی قسمت کی, یہ نوٹ کر لیجئے کہ دنیا قسمت سے زیادہ نہیں ملتی ہے, دنیا قسمت سے ملتی ہے اور آخرت بغیر محنت کے نہیں ملتی ہے. مگر ہم بالکل اس کا الٹا کرتے ہیں, دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, یہ فنڈا وہ طریقہ حضرات کامیابی کا نکالتے ہیں, مگر دنیا قسمت سے زیادہ نہیں ملتی ہے. آخرت کے لیے محنت کرو پیارے, آخرت کے لیے محنت کرو, کیونکہ آخرت بغیر محنت کے نہیں ملے گی. میرے اسلامی بھائیوں, اب وہ دنیا سے جا رہا ہے خدا کی یاد میں زندگی گزارنے والا, میرے یہ جملے نوٹ کر لیجئے, اب وہ دنیا سے جا رہا ہے خوف خدا بندی میں زندگی گزارنے والا, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی گزارنے والا, اسے بھی دنیا سے جانا ہی تھا. اب وہ چلا ہے مگر اپنی زندگی موت کے حوالے نہیں کرتا ہے, اپنی زندگی دینے والے کے حوالے کرتا ہے, اپنے پروردگار کے حوالے کرتا ہے. حضرات تو پروردگار اسے مٹنے نہیں دیتا. جو اپنی زندگی پروردگار کے حوالے کرتا ہے پروردگار اسے مٹنے نہیں دیتا ہے. حضرات میرے دینی بھائیوں, ایک مزے کی بات تو سن لیجئے, مگر یہ ڈھول دھماکے والے, یہ باجے اور تاشے والے, یہ شور شرابہ کرنے والے, یہ سینہ کوٹنے والے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تمہارے جلسوں سے حسین کی یاد زندہ ہے, یہ تمہارے جلسوں سے حسین کی یاد زندہ تھوڑی ہے, یہ تو ہمارے تازیوں سے زندہ ہے, یہ تو ہمارے باجے گاجے سے زندہ ہے, یہ تو ہمارے ڈھول دھماکے سے زندہ ہے, یہ تو ہمارے ماتم کرنے سے زندہ ہے. میں کہتا ہوں جھوٹ بول رہا ہے, بالکل جھوٹا ہے تو. 10 دن ڈھول بجا لیتا ہے تو کہتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد اس لیے زندہ ہے, یا امام حسین اس لیے زندہ ہیں کہ وہ ہمارے ڈھولوں میں ہیں, وہ ہمارے دھماکوں میں ہیں, وہ ہمارے علموں میں ہیں, وہ ہمارے تازیوں میں ہیں. تو جھوٹا ہے. ارے حسین کو تو نے جانا ہی کہاں ہے, حسین کو تو نے سمجھا ہی کہاں ہے. اگر سمجھتا تو ایسے نہیں بولتا. تو سن, حسین وہ ہیں, حسین تو ہماری نمازوں میں ہیں, اور جب تک نمازیں رہے گی حسین کو بھلایا نہیں جا سکتا. حضرت امام حسین تو مومنوں کے دلوں کے اندر موجود ہیں. حسین کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے ایکسٹرا بول رہے ہو, اب زیادہ ہی بول رہے ہو, لپیٹو ذرا بات کو. لپیٹوں گا نہیں, بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں. حسین نمازوں میں ہے. میرے اسلامی بھائیوں, نماز تو خالص اللہ کی عبادت کا نام ہے. نیت کی میں نے نماز کی, نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے. بولو ایسے ہی تو ہے, ایسا ہی تو ہے. نیت کی میں نے نماز کی, فرض نماز کی بھی ایسے ہی نیت کی جاتی ہے, واجب کی بھی ایسے ہی کی جاتی ہے, نفل کی بھی ایسے ہی کی جاتی ہے, سنتیں بھی ایسے ہی پڑھی جاتی ہیں, ایسے ہی نیت کی جاتی ہے. نیت کی میں نے نماز کی, نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے. ارے میت کی جو نماز ہوتی ہے جسے نماز جنازہ کہتے ہیں, اس کی نیت بھی ایسے ہی کی جاتی ہے. نیت کی میں نے نماز کی, نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے, دعا واسطے اس میت کے. اس کا مطلب کہ نماز خالص اللہ کی عبادت کا نام ہے, نماز خالص پروردگار کی عبادت کا نام ہے. اس لیے مسجد کے ادب میں یہ بات میں نے اپنے علماء سے سنی ہے, اپنے مفتیان اکرام سے سنی ہے کہ مسجد میں تیز آواز کرنے والے پنکھے نہیں ہونا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں تیز آواز کرنے والے پنکھے نہیں ہونا چاہیے جو کھڑ کھڑ کرتے ہو, کیونکہ وہ آواز کریں گے تو نمازی کا ذہن ڈسٹرب ہو جائے گا. میرے اسلامی بھائیوں, اسی لیے مسجد کی سامنے والی دیوار پہ کوئی لکھی ہوئی چیز کا کیلنڈر نہیں ٹانگنا چاہیے, کیونکہ پڑھا لکھا ہوگا, نظر پڑے گی تو ذہن بھٹکے گا. مسجد میں جلنے بجھنے والے قمقمے بھی نہیں لگنے چاہیے, وہ جلیں گے بجھیں گے تو ڈسٹرب ہوگا. اس لیے کہ یہ نماز خالص اللہ کی عبادت ہے. ایسی عبادت میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بھی رکھا ہے اور اپنے محبوب کی آل کو بھی رکھا ہے. سبحان اللہ.
اتنی پیاری عبادت میں پروردگار نے اپنے محبوب کو بھی رکھا ہے اور اپنے محبوب کی آل کو بھی رکھا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ، جب قاعدہ آخرہ میں بیٹھتے ہو تو قاعدہ آخرہ میں جب آپ تشہد یعنی التحیات پڑھتے ہیں، التحیات کے بعد آپ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ حضرات آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آل محمد کون ہے؟ حضرات یہ آل محمد کون ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ آل محمد امام حسین ہی تو ہیں۔ آل محمد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے ہی تو ہیں۔ آل محمد امام حسین تو ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین تو ہماری نمازوں میں ہیں، اور جب تک نمازیں رہیں گی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی تب تک باقی رہے گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی